بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دوائی بتانے جا رہا ہوں وہ بایوکیمک میں سب سے زیادہ تجربے میں آنے والی میڈیسن ہے۔ اس کا نام ہے کلکیریا فاس یا کلکیریا فاسفوریکا۔ کلکیریا فاس 6X میڈیسن جو ہے یہ نرم گلٹیوں، نرم رسولیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہڈی ٹوٹ جائے تو ہڈی کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہڈیاں ٹیڑھیاں ہوں یعنی کبڑا پن ہو جائے، ہڈیاں مڑ جائیں، جس طرح بزرگوں کی ہڈیاں مڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، لاک سینٹر سے جو کمر ہے وہ باہر نکل آتی ہے، کب پڑ جاتا ہے۔ ایسی ہڈیاں جو کہ خود ری جنریٹ ہو جائیں یعنی خود بننی شروع ہو جائیں، پاؤں کے نیچے ہڈی کا بڑھنا یا ہڈیاں بڑھ نہ رہی ہوں، بچے اپنا قد جو ہے وہ بڑھا نہ رہے ہوں اور بچے چھوٹے رہ جائیں، یا دانت نکالنے کے زمانے کی تکلیف، دانت نہ نکل رہے ہوں۔ کلکیریا فاس کو بچوں کی نشو و نما کے لیے ایک بہترین دوائی سمجھا جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں ہے۔ اسی طریقے سے ناک کی ہڈی بڑھ جائے، گلے کے ٹانسل بڑھ جائیں، پاؤں کے نیچے ہڈی بڑھ جائے یا کسی بھی حصے سے ہڈی بڑھ جائے تو اس بڑھی ہوئی ہڈی کو اپنی نارمل پوزیشن لانے کے لیے کلکیریا فاس استعمال کی جاتی ہے۔ کلکیریا فاس اگر پیشاب میں البیومن خارج ہو تو اس کے لیے بہترین دوائی ہے، یا جب خون جم نہ رہا ہو، بہہ رہا ہو تو اس کو جمانے کے لیے، روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یوں ہوا کہ کلکیریا فاس خون کو گاڑھا کرتی ہے، لہٰذا اگر بلڈ پریشر لو ہو تو یہ اس کو بڑھا دیتی ہے، نارمل پوزیشن میں لے آتی ہے، یعنی یہ سرخ اجزاء کو بڑھاتی ہے۔ بچوں میں تشنج ہو یعنی کھچاوٹ ہو جائے، ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھے ہو جانا، اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے۔ ایسی عورتیں جنہوں نے بچے بہت زیادہ جنے ہوں یعنی 8-10 بچے پیدا کر دیے ہوں تو اس کے بعد ان کی کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے، ان کی ہڈیاں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ شرمگاہ کے اوپر خارش ہو یا بڑھاپے میں کوئی بھی مرض ہو جائے، تمام جسمانی اعضاء کو طاقت دیتی ہے۔ اگر خواہش نفسانی عورت میں زیادہ بڑھ جائے تو اس کو روکنے کے لیے یہ ایک بے مثل دوا ہے۔ کلکیریا فاس ایک کمزور مریض کو دی جاتی ہے، جبکہ کلکیریا کارب جو ہے وہ موٹے مریضوں کی دوائی ہے۔ اس مریض کو نمکین گوشت کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسے بچے جو کمزور ہوں، جن کا وزن نہ بڑھ رہا ہو، کھایا پیا نہ لگ رہا ہو اور بھوک کم لگ رہی ہو، یہ نظام انہضام کو درست کرتی ہے اور بھوک کو بڑھاتی ہے، لہٰذا یہ بچوں میں نونہال گرے واٹر کی جگہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایسے والدین جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ چل نہیں رہا، تو ایسے بچے جو چلنا دیر سے سیکھیں اس کو یہ
بہتر کر دیتی ہے، چلنے کی طاقت بڑھا دیتی ہے۔ دماغی طور پر ایسے بچوں کی نشو و نما اگر کم ہو تو ان کو بھی یہ بہترین ٹانک ثابت ہوئی۔ ہڈیوں کے سرے اگر آپس میں موٹے ہو گئے ہوں، یعنی ٹوٹنے کے بعد جڑے نہ، کنارے بن گئے ہوں، تو اس کے لیے بہترین ہے۔ ناک میں اور رحم میں بتوڑیاں ہوں، یعنی غدودیں ہوں، ناک میں بتوڑیاں ہوں اور رحم میں مسیں ہوں، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ گلے کے غدودوں کے لیے اور بچوں کی نشو و نما میں کمی، اور ایسے بچے جو بد شکل ہوں، لاغر ہوں، کمزور ہوں، چل نہ رہے ہوں، جن کے جوڑ درد کرتے ہوں، ٹخنوں کے بل کھڑے نہ ہو رہے ہوں، ہڈیاں کمزور ہوں، نرم ہوں، صاف ٹشو کی طرح ہوں، تو ان کے لیے یہ بہترین ٹانک ہے۔ ایسے بچے جن کو پسینہ رات کو زیادہ آتا ہو اور ان کی تکلیف جو ہے وہ آرام کرنے کی حالت میں کم ہو جاتی ہو اور حرکت سے، جسمانی محنت سے بڑھ جاتی ہوں، یعنی کام سے کنی کتراتے ہوں، کام میں ان کا جی نہ لگتا ہو، تو جسم کے بہت سے حصے سن ہو جاتے ہوں، کانپتے ہوں، ڈر لگتا ہو، خوف ہو، دھڑکن ہو، تشنجی دورے ہوں، تو ایسے بچوں کو اگر دی جائے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت۔ دماغ میں تھکاوٹ ہو، دماغ کمزور ہو اور پڑھا لکھا یاد نہ رہے، حافظہ کمزور ہو جائے، بچہ محنت سے جی کتراتا ہو، یعنی کنی کتراتا ہو، سر میں تکلیف ہو جاتی ہو، بچہ سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھ جائے، اپنی تکلیف کو یاد کرنے سے یا اس کے متعلق سوچنے سے اس کی تکلیف مزید بڑھ جائے اور بری خبر سننے سے تکلیف پیدا ہو جاتی ہو، مریض تنہائی ڈھونڈتا ہو، تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات جمع کرتا رہے اور پھر خود ہی تکلیف اٹھاتا ہے۔ درد سر کے لیے یہ ایک عجیب و غریب دوا ہے۔ ایسے بچے، لڑکے اور لڑکیاں ینگ جو ہے، اسکول جاتے ہوں اور ان کا سر درد کرتا ہو، تو سر درد جب وہ گھر کو لوٹ کے آتے ہیں تو ساتھ درد لے آتے ہیں، جس کے لیے یہ ایک دوائی بہت ہی فائدہ دیتی ہے اور سر درد کو ہٹا دیتی ہے۔ ایسی مستورات جو غم گسار ہوں، جو اکیلی رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں، نئی نویلی بیاہی ہوئی دلہن جس میں کمر میں درد ہو، لیکوریا ہو، حیض جو ہے درد سے آتا ہو، دب جائے، تو ایسے حیضوں کو کلکیریا فاس دوائی درست کر دیتی۔ ایسی مریضہ جس کے حیض جاری نہ ہو اور وہ چیخے درد سے، تو اس دوا سے مستفید ہو جاتی ہے۔ پلاٹینا، گریشیولا اور اوریگینم کی طرح اس مریضہ کے اندر شہوت کی شدت پائی جاتی ہے اور ایک تحریک اٹھتی ہے جو دینے سے بیٹھ جاتی ہے۔ پیشاب اور پخانہ کے وقت رحم کا منہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، ٹل جاتا ہے، اور رحم سے اور پھپھڑوں سے انڈے کی سفیدی کی طرح دن رات سیلان رہتا ہے۔ رحم سے سیلان رہتا ہے اور بچہ ماں کا دودھ پینے سے انکاری کر دے تو اس بچے کے لیے یہ بہترین دوائی۔ اس مریض کے دست سبز، لیسدار، گرم پانی کے سے ہوتے ہیں۔ خواتین کا اعضائے تناسلی کا ہر حصہ استادگی میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں جمع کی نہ رکنے والی خواہش پائی جاتی ہے۔ یہ حالت عموماً حیض سے پہلے ہوتی ہے، یعنی شہونی خیالات کی بھرمار ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد خواہش مزید بڑھ جاتی ہے، جس سے رحم پر ایک خاص قسم کی کمر میں کاٹنے والے درد ہوتے ہیں۔ اس کی مریضہ کمزور ہوتی ہے اور حیض کی زیادتی ہوتی ہے۔ فسچولا یعنی ناسور مقد کے بار خارش ہوتی ہے اور مریضہ جو ہے اس کا سینہ، انگڑائیاں جمائیاں لیتی ہے۔ نیند کی حالت ذیابیطس کے لیے یہ ایک مفید دوائی ہے۔ ذیابیطس والے مریض کو یہ صحت بخشتی ہے اور ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے۔ دماغ کی ہڈیاں نرم ہوتی ہے اور سر جو ہے پلپلا ہوتا ہے
ہر قسم کا نزلہ زکام اس سے درست ہو جاتا ہے۔ ناک سے گاڑھی رطوبت حلق میں ٹپکتی ہے جس کی وجہ سے مریض گنگارتا ہے اور گنگار باہر نکالتا ہے۔ سبسکرائب کریے ڈاکٹر ساجد رحمان یوٹیوب چینل۔